حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر کیے ہے. محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، صحیح بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کو قرآن مجید کے بعد معتبر ترین اور صحیح ترین کتاب کہا گیا ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسید بن حضیر. ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ قرآن مجید اٹھا کر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کروں. تو وہ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ کی، تو ساتھ ہی میرا گھوڑا جو کہ بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کر دیا. تو حضرت اسید بن حضیر فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت موقوف کر دی تو میرا جو گھوڑا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو پھر میرے گھوڑے نے اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کر دیا. حضرت اسید بن حضیر فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اپنی تلاوت روک دی. پھر تیسری مرتبہ جب میں نے تلاوت شروع کی سورہ بقرہ کی تو پھر میرے گھوڑے نے اچھلنا، بدکنا اور کودنا شروع کر دیا. حضرت اسید بن حضیر فرماتی ہیں کہ چونکہ اس گھوڑے کے ساتھ ہی میرا بیٹا یحییٰ چارپائی کے اوپر سو رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہیں میرے بیٹے کو چوٹ نہ لگ جائے، تو میں نے قرآن مجید بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. حضرت اسید بن حضیر فرماتی ہیں کہ میں سوچوں میں گم پڑ گیا کہ آخر میرا گھوڑا کس چیز کو دیکھ کے کبھی وہ اچھلتا تھا، کبھی وہ بدکتا تھا اور کبھی وہ کودنا شروع کر دیتا تھا. تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی. پھر جب میں نے اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز سایہ دار ہے، جس طرح کے بادل سایہ کرتے ہیں اس طرح اس نے سایہ کیا ہوا تھا اور اس کے اندر سے چراغوں جیسی روشنی آ رہی تھی اور وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گم ہو گئی. حضرت اسید بن حضیر فرماتی ہیں کہ رات کو تو میں سو گیا، سوچوں کے اندر گم تھا کہ آخر یہ کیا چیز تھی. تو صبح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر میں نے نماز فجر ادا کی. تو نماز فجر پڑھنے کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ واقعہ سنا رہا تھا تو اللہ کے حضور فرماتے جا رہے تھے کہ اے اسید، تم سورہ بقرہ پڑھتے چلے جاتے، تم سورہ بقرہ پڑھتے چلے جاتے، تم سورہ بقرہ پڑھتے چلے جاتے. تو جب میرا واقعہ مکمل ہوا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسید، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو تمہیں دکھائی دے رہی تھی بادل کی طرح اور اس کے اندر سے چراغ کی روشنی آ رہی تھی؟ حضرت اسید بن حضیر فرمانے لگے، اللہ کا حبیب، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز تھی. تو پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو کہ آسمان سے آئے تھے اور وہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. ان کو تمہارا پڑھنا سورہ بقرہ کا بہت اچھا لگ رہا تھا. اے اسید، اگر تم اسی طرح پڑھتے چلے جاتے تو اتنی تعداد کے اندر فرشتے آ جاتے کہ صبح کے ٹائم ہر بندہ جو ہے آسانی کے ساتھ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا.
اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کس انداز کے اندر، کس خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اترنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، جو فرشتے ہیں وہ بھی سننے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ آج ہم ہیں کہ ہمیں بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اولاً تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس انداز میں کہ انسان کسی چیز کو بھی ہمارا پڑھنا وہ اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دی ہے، یہ نصیحت ہے، بس اس سے کوئی نصیحت حاصل کرے۔ تو دوستو، ضرورت ہے اس پرفتن دور کے اندر کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بالخصوص سورہ بقرہ کی، کیونکہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو یقین جانیے اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔